کیونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے، لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی، میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آج غور کرنی ہے۔ ایک شخص پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، سارا ہی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ فرمایا تو بے فکر ہو جا، میں تیرا سارا قرضہ ہی ادا کر دوں گا۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ مقام رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 50 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضور ناراض تھے تو پھر مجھے لگتا تھا کہ سارا مدینہ ہی ناراض ہے، زمین و آسمان ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہر شخص ناراض تھا اور میں بڑا پریشان تھا، پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور جب اس کا اعلان ہوا نا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے مبارک دی اور بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ گویا انہیں اس بات کا شوق ہوا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اس بھائی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس پر فضل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرب الہی ملے اور خدا کی رحمت کسی پر برسے تو آگے بڑھ کر اس بندے کو مبارکباد دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارے کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔